بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں ضرور بتا دیجئے کہ ہم فلسطین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور ان کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونیت رکھی اور اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا، اے چونٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک کے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جس میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرزمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے ایک مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے مقام باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر میں یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز حکم ربی سے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدار میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے۔ اسلام کے سنہرے دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن پاک سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول
اور اسے رومیوں کے جبر و استدلال سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ابھی بھی چلتا آ رہا ہے، اس لیے یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریف جیسی ہے۔ فلسطین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھے جانے والی نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔